بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ادبی اصطلاحات میں سے علم بیان کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم بیان کے بارے میں نے ڈیٹیل سے لیکچر اسی چینل پر جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ آج علم بیان اور اس کی پہلی قسم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس میں جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ دیے جائیں گے، کثیر الانتخابی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کی وجہ سے تشبیہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آپ لوگوں کا اگر آ گیا ایگزام میں تو انشاءاللہ کوئی بھی بورڈ ہو تو تشبیہ سے متعلق آپ لوگ جو ہے نا وہ مار نہیں کھائیں گے۔ تو علم بیان کیا ہے؟ علم بیان ایسا علم ہے یا ایسے قواعد و ضوابط ہیں جس میں ایک مضمون کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس میں مزید تاثیر، خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ علم بیان کی 4 قسمیں ہیں، جن میں پہلی تشبیہ، دوسرا استعارہ، تیسرا مجاز مرسل اور چوتھا کنایا۔ یہ کافی جو ہے نا وہ لینتھی ایک ٹاپک ہے اور ایک ٹاپک پر پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو وہ باقی جو 3 ٹاپک ہیں، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا، ان پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف تشبیہ ہے کہ تشبیہ کیا ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مشابہ، یعنی ایک جیسا قرار دینا، اور اس کی تعریف کیا ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور تشبیہ کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ۔ اچھا، یہ 2 طرح سے نا سوال آتا ہے ہمارے ایگزام میں تشبیہ سے متعلق۔ ایک سوال یوں آ سکتا ہے، تشبیہ کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ اگر یوں آ جائے تو پھر کوئی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں اپنی مرضی کی، کہ عادل لومڑی کی طرح شرارتی ہے، یا احمد شیر کی طرح دلیر ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، کوئی بھی ساتھ۔ اگر یوں کر کے سوال آ جائے کہ تشبیہ کی تعریف کریں اور شعری مثال دیں، تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، پھر ہم نے جو کوئی مثال اس کو دینی ہے وہ شعر کی شکل میں دینی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ میر تقی میر کی جو ہے نا وہ غزل، اس کے اندر تقریباً اکثر اشعار جو ہے نا وہ اسی تشبیہ کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں حرف تشبیہ کیسی کیسی آ رہا ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کیسی ہے۔ اکثر یہ شعر جو ہے نا وہ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، آسان شعر ہے، تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک طرح سے تو یہ یوں مختصر سوالات میں آ سکتا ہے، اور دوسرا ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کوئی بھی، کہ احمد شیر کی طرح دلیر ہے، تو اس میں احمد قواعد کی روح سے کیا ہے، شیر کیا ہے، دلیری کیا ہے، اور کی طرح یا کی سی یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم کوئی ایک جو ہے نا وہ اس کی مثال لیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ پہلی مثال دی ہوئی ہے، اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اس چشمے کا پانی یہ شازیہ پھول کی مانند ہے۔ ان دونوں میں سے جو ہے نا وہ کوئی ایک آپ جو ہے نا وہ لیں مثال، اور اس کو 5 شکلوں میں چینج کرنا ہے۔ 5 شکلوں سے مراد اسی ایک جملے میں بتانا ہے کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بہ کون ہے، حرف تشبیہ کون ہے، وجہ تشبیہ کون ہے، اور غرض تشبیہ، یعنی یہ تشبیہ کے 5 رکن ہیں۔ یاد رہے کہ تشبیہ کو انگلش میں ہم سملی بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ بچوں کو جو ہے نا وہ اردو سے زیادہ انگریزی آتی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ہم جو ہے نا وہ کچھ چیزیں اردو میں سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ انگلش کی ہیلپ لیتے ہیں۔ اچھا، اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں، شازیہ پھول کی مانند ہے۔ اب اس میں شازیہ کیا ہے؟ شازیہ مشبہ ہے، یعنی مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی فاعل ہو۔ اور اسی جملے میں پھول کیا ہے؟ پھول مشبہ بہ ہی ہے۔ مشبہ بہ ہی سے مراد وہ ہوتا ہے جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب شازیہ کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ پھول سے، تو شازیہ مشبہ ہو گیا، اور جس چیز سے شازیہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ یعنی پھول کیا ہو گیا؟ مشبہ بہ ہی۔ اور آگے کی طرح یا کی مانند، جیسا، یہ سارے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں حرف تشبیہ۔ 3 تو یہ ہو گیا، مشبہ، مشبہ بہ ہی اور حرف تشبیہ۔ اب وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ، یا وجہ تشبیہ کو وجہ شبہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ شبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ ہی، ان دونوں کے اندر مشترک خوبی کون سی پائی جاتی ہے۔
اب شازیہ اور پھول کے اندر مشترک جو خوبی ہے وہ خوبصورتی کی ہے، نزاکت کی ہے، یعنی پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے اور لڑکی بھی خوبصورت ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو مشترک خوبی ہے مشبہ اور مشبہ بہ میں، یعنی پھول اور شازیہ میں جو مشترک خوبی ہے، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ اس کو بولتے ہیں۔ چار ہوگی قسمیں، اور پانچویں قسم ہے غرض تشبیہ، کہ غرض کا مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی شازیہ کو پھول سے تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے شازیہ کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنا، مزید بتانا کہ شازیہ کس قدر خوبصورت ہے۔ امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یا ایک اور ہم جو ہے نا وہ یہ نیچے اور بھی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ شازیہ یہ ہو گیا ناہید کی مانند ہے، یہ تو اس اوپر والے یہ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، برف کی مانند ہے۔ اس میں دیکھ لیں چشمہ مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، چشمے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ برف سے، برف مشبہ بہ ہی ہو گیا۔ چشمے اور پانی ان دونوں کے اندر مشترک کیا ہے؟ مشترک خوبی کیا ہے؟ تو ان دونوں میں مشترک خوبی کیا ہے کہ پانی بھی ٹھنڈا ہے اور چشمہ بھی، ان دونوں میں مشترک خوبی ٹھنڈک ہے۔ تو مشترک خوبی کو بولتے ہیں وجہ شبہ۔ اور تیسرا پھر ہمارے پاس آ گیا حرف تشبیہ، چوتھا غرض حرف تشبیہ۔ اس میں حرف کون ہے؟ مانند، کی طرح، جیسا، یہ سارے حرف ہوتے ہیں۔ اور پانچواں غرض کیا ہے؟ یعنی پانی کی ٹھنڈک کو مزید اجاگر کرنا، مزید بتانا کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ جب چشمے سے تشبیہ دی ہے تو چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے عام پانی کو بھی چشمے کے پانی جیسا قرار دینا ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں سے ڈیٹیل سے پڑھ لینی ہے۔ یہ اس کی اقسام لکھی ہوئی ہیں، 5 اس کے ارکان ہیں۔ مشبہ، یہ مشبہ بہ ہی کو کچھ بچے پڑھتے ہیں مشبہ بہ، یہ با نہیں لفظ، یہ بے ہی لفظ ہے، چونکہ مشبہ، چونکہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کے ارکان بھی سارے عربی زبان سے مستعار ہیں۔ مشبہ، مشبہ بہ ہی، وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، اور حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اچھا، یہ نیچے کچھ مثالیں ہیں، اور اس کو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو الگ الگ سمجھایا ہے، یہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا مشبہ کے اندر، یہ دیکھو جیسے انہوں نے رخسار، دلہن، پانی، یہ لیا ہے مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جائے۔ اور مشبہ بہ ہی میں ریشم، چاند، شہد ہیں، یعنی جس سے تشبیہ دی جائے۔ اور حرف تشبیہ کی طرح، مانند، جیسا۔ وجہ تشبیہ جو ان میں مشترک ہے، یہ دیکھو رخسار اور ریشم، ان دونوں میں مشترک خوبی ہے نرمی، ملائمت۔ چاند اور دلہن کے اندر مشترک خوبی خوبصورتی کی ہے۔ پانی اور شہد میں مٹھاس کی مشترک خوبصورتی ہے۔ اور آگے آخر میں غرض تشبیہ ہے کہ کس غرض کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کچھ شعری مثالیں ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرف اس کا پہلا مصرع ہے، ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہ شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ یہ ساری شعری مثالیں ہیں، اور ان شعری مثالوں کو بھی یہ نیچے چارٹ دیا ہوا ہے اسی طرح کہ یہ دیکھو کہ یہ مشبہ کون کون ہے، یعنی مشبہ سے مراد فاعل جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مشبہ بہ ہی جس سے دی جا رہی ہے۔ یہ مشبہ اور مشبہ بہ ہی دونوں کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر کثیر الانتخابی سوال میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ طرفین تشبیہ کون ہوتے ہیں، تو یہ مشبہ اور مشبہ بہ ہی ان دونوں کو ملائیں تو یہ ہمارے طرفین بھی بن جاتے ہیں، طرفین تشبیہ بھی اس کو ہم بولتے ہیں۔ یہ نیچے ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات آ رہے ہیں، یہ جو ہم نے اوپر سوالات پڑھے ہیں نا، انہی سوالات سے ریلیٹڈ ہے۔ تشبیہ کا لفظ ڈیش سے نکلا ہے، مشبہ، شبہ، مشبہ بہ ہی، وجہ شبہ۔ تو یہ جو بے دیے ہو نا، بے آخر میں، یہ بے اس کا جواب ہے، تو بے ہمارے پاس آ رہا ہے شبہ، یعنی تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر جو جوابات دیے ہوئے ہیں، یہ جس طرح یہ پہلے کا بے ہے، دوسرے کا جیم ہے، اگلے کا پھر بے ہے، تو یہ نیچے سارے چلتے جا رہے ہیں۔ یہ والے جو آپ لوگوں کے کثیر انتخابی سوالات ہیں، یہ ابھی جو ہم نے جو ہے نا، یہ جو اوپر ہم نے چیزیں پڑھی ہیں تشبیہ سے ریلیٹڈ، ان سے متعلقہ ہیں۔ اور یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں یہ سارے، یہ کسی بھی بورڈ کے بچے کے لیے اہم ہے، یعنی کوئی کسی بورڈ کا جو ہے نا، وہ فیڈرل بورڈ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، کوئی بورڈ بھی ہے، تو 9th سے لے کر 2nd ایئر تک تشبیہ یا علم بیان کی کوئی نہ کوئی چیز لازمی پوچھی جاتی ہے۔ تو تشبیہ کی میرے خیال میں یہ 68 MCQs ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جو تشبیہ کی انہوں نے جو ہے نا وہ چھوڑی ہے۔ ایک ایک چیز ڈیٹیل سے یہ بیان کی ہوئی ہے۔ آپ یہ نیچے نیچے چلتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیں، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ دی ہیں 78۔
یہ 78 MCQs ہیں، اور اس میں تقریباً ہر طرح کی شعری مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، نثری مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اور ان پانچوں ارکان کو الگ الگ کر کے ڈیٹیل سے بتایا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر تشبیہ سے متعلق مزید کوئی کنفیوژن ہو تو آپ وہ مجھ سے جو ہے نا وہ ان باکس میں کومنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔